حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انکا سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک فاعطنا منہا ما یرضیک عنا۔ اے اللہ، آپ نے ہم سے مطالبہ فرمایا ہے ایسے کاموں کا یا ایسی باتوں کا کہ جو ہم آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا فآتنا منہا ما یرضیک عنا، تو ہمیں آپ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں میں وہ چیز عطا فرما دیجئے کہ جو آپ کو راضی کرنے والی ہو۔ آتنا منہا ما یرضیک عنا۔ اور ایک اور دعا میں آپ نے فرمایا، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ کہ اللہ، ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں بھی آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی چیز کے خود مالک نہیں ہیں۔ جب اذا فعلت ذلک بنا، جب آپ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہمارا نہ دل ہمارے قبضے میں، نہ جوارح ہمارے قبضے میں، نہ ہمارے پیشانیاں ہمارے قبضے میں، تو پھر اے اللہ اب آپ ہی ان کے نگراں بن جائیے، فکن انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی بن جائیے، آپ ہی ہمارے نگراں بن جائیے، فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرما، ہدایت کا راستے پر پہنچا دیجیے۔ یہ کیوں سکھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں؟ یہ دونوں دعائیں اس بات کی ہیں کہ آدمی جب عزم کر رہا ہے کہ میں فلاں اپنے تمام فرائض بجا لاؤں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، تو اس وقت وہ اپنے پالک سے، اپنے خالق سے یہ دعائیں مانگ لیا کرے کہ اللہ میں نے کر تو لیا، لیکن یہ میں خود اپنے بلبوتے پر اس عزم پر قائم نہیں رہ سکوں گا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اور یہ دعا ایسے نہیں بتلا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس لیے بتا دی کہ جب بندہ اس طرح اپنے پالک سے رجوع کرے گا تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دے، ممکن نہیں ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ غفلت ہے، وہ بے فکری ہے، لیکن جب ایک بندے کے دل میں اصلاح کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو کیا ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ میں نے عزم تو کر لیا ہے، لیکن اس پر آپ کے توفیق کے بغیر میں خود اس پر قائم رہنے پر قادر نہیں ہوں، تو آپ ہی مجھے توفیق بھی بخش دیجئے، فکن انت ولینا۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرما سکتے۔ جو بندہ توبہ کی ساری شرائط بھی پوری کر رہا ہے، عزم بھی پورا کر رہا ہے، بے فکری میں، غفلت میں مبتلا نہیں ہے، اس کو اپنی اصلاح کی فکر بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ مانگ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس درخواست کو رد کریں۔ تو یہ توبہ جیسا اتنا مشکل نظر آتا ہے اتنی مشکل نہیں ہے۔ توبہ کے اندر یہ تین باتیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور پھر اپنا آئندہ اپنی سی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی پوری طاقت صرف کرنی چاہیے کہ میں دوبارہ اس گناہ کے پاس نہ جاؤں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے توبہ کی یہ ساری شرائط پوری کر لی، نادم بھی ہوا، شرمسار بھی ہوا، فوراً گناہ کو چھوڑ بھی دیا، آئندہ کے لیے عزم بھی کر لیا،
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگ لی کہ اللہ مجھے توفیق دیجئے کہ میں اس توبہ پر قائم رہوں اور اس کو میں توڑنے کی نوبت نہ آئے. بعض اوقات اس وجہ سے اب اس موقع پر اگر کوئی صحیح معنی میں اصلاح کی فکر رکھنے والا ہے تو بعض اوقات اس کو مایوسی ہوتی ہے. یا اللہ میں تو بار بار توبہ بھی کی ہے, بار بار میں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کیا ہے, اس کے باوجود میں مبتلا ہو گیا کسی گناہ کے اندر. اس سے بعض اوقات انسان کے دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ بھئی یہ تو میرا تو پھر اب کہیں اصلاح کا کوئی راستہ نہیں, میں نے سب کچھ کر لیا, استغفار بھی کیا, توبہ بھی کی, توبہ کے تینوں مراحل بھی طے کیے, اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی, اس کے باوجود مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو میں تو اتنا بدبخت ہوں کہ اب آگے میری اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے. بار بار توبہ ٹوٹنے کی وجہ سے انسان مایوس ہونے لگتا ہے. یہ خطرناک داؤ ہے شیطان کا. وہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دیکھ تو نے توبہ بھی کر کے دیکھ لی, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی, آئندہ کے لیے ارادہ بھی کر لیا, لیکن یہ کچھ کارگر نہ ہوا اور تو پھر پھنس گیا. تو اب تیری اصلاح کا تو کوئی راستہ رہا نہیں, لہذا نہ توبہ کی ضرورت, نہ استغفار کی ضرورت, اور نہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت. جب تیری اصلاح ہونی ہی نہیں ہے تو بس اب تو جیسا ہے جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے. یہ خطرناک بات, مایوسی کی بات تو یہ انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. یہ بس خطرناک داؤ ہوتا ہے شیطان کا. خوب سمجھ لو کہ اپنی طرف سے تو پکا ارادہ کر لیا, اس کے باوجود اگر دوبارہ توبہ ٹوٹ گئی, گناہ کا ارتکاب ہو گیا, تو اس سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. دوبارہ توبہ کر لو. تیسری مرتبہ ٹوٹا, تیسری مرتبہ توبہ کر لو. چوتھی مرتبہ ٹوٹا, چوتھی مرتبہ ٹوٹا, توبہ کر لو. توبہ سے کسی بھی حال میں اپنے آپ کو الگ نہ رکھو. توبہ کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو. بار بار بھی اگر ٹوٹتی ہے تو ٹوٹا کرے, لیکن یہ تین کام جو ہیں یہ کبھی نہ چھوڑو. دیکھو ایک باریک سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم, ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اور یہ باری تعالیٰ کی صفت ہے, بہت توبہ قبول کرنے والا. صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں کہا بلکہ بہت توبہ قبول کرنے والا. اب بہت توبہ قبول کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو ایک بہت سارے انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے, ایک معنی تو یہ ہے. توبہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی یہ کہ وہ بہت توبہ قبول کرتا ہے. تو اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں انسان پیدا ہوئے ہیں, وہ جو بھی کوئی گناہ کرے گا اور توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کر لیں گے, چاہے کافر ہو, بت پرست ہو, کچھ ہو. جب توبہ کر لے گا تو توبہ اللہ تعالیٰ سب کی قبول کر لیں گے. تو بہت توبہ قبول کرنے کا معنی یہ کہ بہت سارے انسانوں کی توبہ قبول کرتا ہے. دوسرے معنی یہ ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. تواب بہت توبہ قبول کرنے والا, اس کے معنی یہ بھی ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے. ایک توبہ کی, ٹوٹ گئی, پھر دوبارہ شرمندہ ہو کے آ گیا, دوبارہ قبول کر لیں گے. تیسری بار ٹوٹ گئی, پھر توبہ قبول کر لیں گے. پھر چوتھی بار ٹوٹ گئی تو پھر توبہ قبول کر لیں گے. تو تواب کا جو لفظ ہے وہ خود اس بات پر اشارہ کر رہا ہے کہ تمہیں مایوس ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے, مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. جتنی مرتبہ گناہ ہوا اتنی مرتبہ توبہ کرتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کرے گا. تواب ہے وہ تائب
साहिब नहीं है, तव्वाब है, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। लिहाजा जितनी मर्तबा भी हो तो तौबा का कि से अपने आप को मुस्तगनी न समझो, ये न समझो बेकार हो गई तौबा। वो हमारे बुजुर्गों ने ये वो कथा कहा है शेर में, फारसी में, कि बाजा बाजा हरुंच हस्ती बाजा, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाजा, ई दरगह मां दरगह नौमीदी नेस, सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा। कि अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान है कि आओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ, जो कुछ भी हो तुम, जैसे भी हो, मेरे पास लौट कर आ जाओ। अगर काफिर हो तब भी आ जाओ लौट कर, अगर बुत परस्त हो तो लौट कर आ जाओ, जिस हालत में हो आ जाओ। मेरी दरगाह नाउमीदी की दरगाह नहीं है, मेरी दरगाह नौमीदी की दरगाह नहीं, ये दरगाह मां दरगाह नौमीदी ने। सद बार अगर तौबा शकस्ती बाजा, अगर 100 मरतबा भी तुमने तौबा तोड़ी फिर भी आ जाओ मेरे पास, फिर भी आ जाओगे, फिर माफ कर दूंगा। और इसको ये बात जो उन्होंने कही है, ये खुद कुरान करीम की एक बात की तर्जमानी की है। बारी ताला फरमाते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हुआ करो, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा तुम्हारे। जिसके माना यह है कि किसी भी मरहले पर यह ना समझो कि अब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह नाउम्मीदी की बारगाह नहीं है, उसकी तरफ लौट लौट कर आते जाओ। और यह तजर्बा है कि जो शख्स मायूस ना हो, बार बार गलती होने पर हर बार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में से रुजू कर ले और तौबा दोबारा बार बार करता रहे तो एक दिन इंशाअल्लाह उसको नजात मिल जाएगी, उस गुनाह से नजात मिल ही जाएगी। जितना ज्यादा बारी ताला की तरफ तौबा के जरिए मुतवज्जह होगा, उतना ही उस गुनाह से अल्लाह तबारक व तआला किसी ना किसी वक्त उसको नजात दे देंगे। ये तजर्बे की बात है, ये बुजुर्गों का तजर्बा है। लिहाजा जो शख्स के किसी गुनाह में मुब्तला है और छोड़ना उसको मुश्किल हो रहा है, तो वो घबराए नहीं, मायूस ना हो, बल्कि वो ये करे कि तौबा का दामन न छोड़े, इस्तिग़फ़ार का दामन न छोड़े। और एक हदीस में, एक कुरान करीम की आयत में बड़े प्यार के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया है, सही माने में जो मोमिन हैं उनका तज़किरा करते हुए बारी ताला ने बड़े प्यारे अंदाज में फरमाया कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। कि ये नेक बंदे ऐसे हैं कि अगर इनसे कोई बेहयाई का काम सरजद हो गया, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, या उन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया। जान पर जुल्म करने से मुराद है कोई गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, क्योंकि जो गुनाह करता है बंदा तो अपनी जान पर जुल्म कर रहा होता है। या वो अपनी जानों पर जुल्म कर लिया तो क्या होगा कि बेहयाई का काम किया या जानों पर जुल्म किया, उस वक्त याद कर लिया अल्लाह को, ज़करुल्लाह, उस वक्त गुनाह के काम करने के वक्त या बाद उससे उनको अल्लाह को याद कर लिया और अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों से मग़फ़िरत मांग ली, माफी मांग ली। और बीच में कुरान करीम में वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा है भी कौन जो मग़फ़िरत करे, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून,
اور جو کچھ کیا تھا، گناہ کا کام کیا تھا، اس پر اصرار نہ کریں. اصرار کے معنی یہ کہ بس نہیں جی میں تو کرتا ہی رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے، یہ اصرار. یا یہ کہ جو کر رہا ہوں اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی ندامت کا احساس ہی دل میں پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اگر اصرار نہ ہو تو کہتے ہیں باری تعالیٰ کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو یہ اچھے نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور کتنے پیار سے باری تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ ارے تو اس سے رجوع کرنے کے سوا کوئی اور راستہ بندے کے پاس نہیں ہے. جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا ہے. توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ہاں اپنے اختیار سے نہ کرو، اپنے اختیار سے کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہو. سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے بے فکری اور غفلت، کہ بس جو کر رہا ہوں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں. بے فکری کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ آدمی کرتا جائے تو وہ تو ہے بڑی خطرناک بات. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے کا انسان عمل کرتا رہے گا، رجوع کرنے پر، تو پھر اس کو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اتنی وسیع ہے کہ کسی انسان کو محروم نہیں فرمائیں گے. اس شخص کو جو فکر رکھتا ہو، جو اللہ اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر